میری بات سنیں، یہ یوتھ کلب والے بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، میں نے کچھ ویڈیو دیکھی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ ذرا ان بہنوں کا یا ان بھائیوں کا فیس ایکسپریشن دیکھیں جہاں پہ کسی نے دین کی بات کی ان سے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. وہاں پہ آپ ان کے فیس ایکسپریشن دیکھیں، ان کا صرف فیس ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں. آپ اگر آپ اسی طرح بات کرتے ہیں لائک آپ پاکستان کی یا اسلام کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام سے پہلے خواتین کی کیا وقت تھی دنیا میں. اب سویلائزیشن پڑھ لیں، گریک سویلائزیشن میں کتنی بڑی سویلائزیشن تھی. اس وقت گریک میں اس وقت عورت کو وہاں پہ ایک پینڈورا نامی ایک عورت کی سٹوری فیمس تھی جس میں کہا جاتا تھا کہ جتنی بھی ہمیں مشکلات آتی ہیں، جتنی بھی نحوستیں ہیں، ساری اس عورت کی وجہ سے. اور اس سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی. آپ پھر اس میں آ جائیں، ایجپٹ میں آ جائیں. ایجپٹ میں پروسٹیٹیوشن کے لیے یوز کیا جاتا تھا، ڈانس گانے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور صرف اپنی جسمانی ضرورت کے لیے عورت کو کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا. تقریباً بڑی سویلائزیشن میں یہی تھا. کہیں عورت کی کوئی وراثت نہیں تھی، کوئی اس کی ہسبینڈ کی کسی وراثت میں، اس کی پیرنٹس کی کسی وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. اسلام آنے سے پہلے عرب میں کیا تھا؟ عرب میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو آپ سب نے بچپن سے پڑھا ہوگا کہ بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. ابھی بھی ہم اگر ادھر چلے جائیں ہندوستان کے کچھ ایریاز میں، کچھ وہاں پہ ابھی بھی اس طرح کے کچھ معاملات آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں، کچھ نیوز آ جاتی ہیں. اسلام نے آ کے کیا کیا؟ اسلام نے صرف آ کے عورت کو عزت دی. اسلام نے آ کے عورت کو وراثت میں حق دیا. اسلام نے آ کے عورت کو بیوی کے طور پہ ہسبینڈ کی وراثت میں، بیٹی کے طور پہ والد کی وراثت میں حق دیا، عزت دیا. پھر آپ یہ دیکھیں اسلام نے، آپ کہتے ہیں نا برابر نہیں ہے، اسلام میں مرد عورت کسی نہ کسی طریقے سے برابر ہے. لائک کچھ چیزوں میں عورت کی اہمیت زیادہ ہے، کچھ چیزوں میں مرد کی اہمیت زیادہ ہے. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو دونوں برابر ہیں. پھر آپ کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ النور میں 30ویں آیت ہے جس میں ڈسکس کیا اللہ نے پردے کا حکم، اور سارا وہاں پہ سب سے پہلے مردوں کی بات کی ہے کہ مومن مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر عورت کی بات کی ہے کہ عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر عورتوں کو جو حکم دیا وہ یہ کہ آپ اپنی جو چادر ہوگی وہ اپنے اوپر لیں گی، لائک اپنے جسم کو ڈھانپیں گی کہ آپ کا جسم اس طرح نہ ہو کہ وہ نظر آئے. آپ کو فیس اور ہاتھ کے علاوہ اپنے پورے جسم کو آپ نے ڈھانپنا ہے، قرآن نے بیان کیا. تو میری بات، مجھے یہ بتائیں کہ آج جس آپ کلچر کو فالو کرتے ہیں، یا یہ جو مارچ ہے جس سوسائٹی کو یہ اپنا رول ماڈل بناتی ہیں، یو ایس کی سوسائٹی کو، آپ وہاں دیکھیں، وہاں پہ ریپ ریشو دیکھیں کتنی ہے. وہاں پہ یہ امنگ ٹاپ کنٹریز میں کنسیڈر ہوتا ہے یو ایس، جہاں پہ ریپ ہوتے ہیں، اور ڈیلی پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز کے حساب سے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ زنا بالجبر پہ قتل کر دیا جائے گا. پھر اسلام نے کیا کہا کہ اب یہ جو اسلام کا حکم ہے کہ زنا بالجبر پہ قتل کر دیا جائے گا، کہ ریپسٹ کو قتل کیا جائے گا. اب میں یہ بتائیں کہ اس وقت جب اسلام نے اس کا ہم نام لیتے ہیں تو بہت سارے آپ کے فیمنسٹ اور بہت سارے اس طرح کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بری سزا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اگر بیٹی کے ساتھ کوئی کرے اس طرح، آپ کی بیٹی کو کوئی اس کا نشانہ بنائے یا اپنی مدر کو بنائے، تو آپ اس وقت بتائیں کہ اس وقت آپ کیا سلوک کریں گے جس نے یہ کیا ہوگا؟ آپ ایک ہی بات ہوگی آپ کی زبان پہ کہ آپ یہی کہیں گے کہ اسے قتل کر دو. اسلام نے ہر بیٹی کے تحفظ کے لیے کیا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر آج بھی اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کر دیں، یو ایس میں کر دیں، کہ جو مرد ہے اس کو بتا دیں کہ تم نے نگاہیں نیچی رکھنی ہے، عورت کے لباس کو بتا دیں کہ عورت نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا ہے، اس کا لائک لباس ہے وہ جو ہمارے عرب میں فالو ہوتا ہے، یا جو اسلام نے کہا ہے جو کرنا چاہیے، اس کو ہم اس پہ لائک کمپلشن لگا دیں کہ یہی لباس فالو ہوگا. اور پھر یہ ساتھ لگا دیں کہ جو بندہ بھی کوئی اس طرح کا زنا بالجبر یا کوئی ریپ کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ مطلب اس کی جو پھانسی ہوگی وہ
چوک میں دی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ریپ کی ریشو بڑھے گی یا کم ہوگی؟ حضرت کم ہوگی۔ تو جو اسلام جو چیزیں بیان کرتا ہے وہ ہماری ہی ویلفیئر کے لیے اچھی ہیں، ہماری اپنے لیے اچھی ہیں۔ باقی پھر وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ پھر جب تم نے نہیں مانا تو پھر جو مرضی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی اسلام نے آپ کو اجازت دی، آپ کو فری ول دی، آپ کے جسم پہ بھی اجازت دی ہے، آپ کے معاملات میں بھی اجازت دی ہے۔ اب آپ کو پھر راستہ بتا دیا، سیدھا راستہ بھی ہے، غلط بھی ہے، آپ اس کو